Assalamualaikum guys, how are you all? Hope so all of you are fine. Today we start our hijab novel episode 8. So first of all, if you don't subscribe my channel, kindly subscribe my channel. So let's start episode 8 of hijab novel by Amna Khan. وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتی اس کو ایک عجیب سے سکون ملا تھا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی۔ خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سی ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی۔ کاش میں پہلے آ جاتی یہاں، اس نے الماریوں کے شیشوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پہ عاشق رسول اویس قرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ آقا جان علیہ السلام کی عاشق میں بڑے مقام پہ فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا۔ وہ آج بھی محبوب کی عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے کرسی پہ آئی اور کتاب میز پر رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق کے شناور، اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاڑی اٹھی۔ اللہ رحمۃ العالمین نے تو کہا ہے میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے ہر چیز سے بڑھ کے؟ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکرے گلے تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کرام، عشق فقی حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی، کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کے سردار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہاں حسن و عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم آب و گل کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ سنیں، وہ سامنے پڑی میز پہ سر رکھ کے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات اقدس کو سوچ رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپا نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا اور کالے ہی رنگ کا سکارف لیا تھا، جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پہ کالے ہی رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی رہی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے قدرے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئی، کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اس کو دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا، مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا۔ اویس قرنی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے۔ نظریں جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا، پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زرمینہ کو اس کی اس بات سے حیرت ہوئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو اسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی، نہیں میں اس قابل نہیں کہ میں آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کیے لے سکوں۔ میں آقا جان سے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسی سب کرتے ہیں؟ بہت گنہگار ہوں میں۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولتی گئی۔ اس کو لگا وہ کسی ولی کی درگاہ میں بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کے وہیں جذب ہو جاتے اور وہ ایک سرور میں بولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی بغیر پلکیں جھپکائے۔ وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اب ہوشوں کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ زرمینہ خان سواتی، دھیمی سے بولی۔ زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ گل؟ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔
زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتی ہیں زرمینہ؟ اچھا زرمینہ، اب میری کلاس کا وقت ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا زرمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں وہی سچا عاشق رسول ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دھیمی سے لہجے میں بولی اور خدا حافظ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا۔ کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے پہ وقت لگتا ہے، وہ جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک سیکنڈ کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ محبت قبول ہو جائے آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کے ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کا داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وجدان کو بھی اپنی محبت کے قبول کرنے پہ ایک سکون ملا تھا، اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا۔ سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لیتا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ آج رول نمبر 12 پہ کوئی نہیں بولا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کو زخمی کر دینے والا احساس اس کے اندر ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائی، وہ جو کبھی رول نمبر 12 پہ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا آج اس کی نظریں پوری کلاس کا تعاقب کرنے لگیں۔ وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پہ نظریں گھماتا ہوا اس ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ ویئر از رول نمبر 12؟ اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے گئی بھی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ رونے والے انداز میں بولتی گئی اور سامنے کھڑے سید وجدان حسین شاہ کے دل پہ چھریاں چلنے لگیں۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کچھ چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے۔ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا ایسے؟ اس کو پتہ تھا اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر ہی نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا اس کو۔ اب فضا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کی اس انداز میں سارے کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے، اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی محبوبہ کی گمشدگی پہ مارا مارا پھر رہا ہو۔ آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ سر آخری دفعہ ہم یا گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں یہیں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ لائبریری چلی گئی۔ آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے، اس کی تو کوئی دوست بھی نہیں میرے علاوہ یہاں، وہ تو میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ فضا روتے ہوئے اس کو ایک ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں سے اس کو وہ نظر آ جائے، کہیں سے اس کو وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے، اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا۔ اس نے اپنے جیب سے سگریٹ نکالے اور پینے لگا۔ آج سید وجدان حسین شاہ کو سگریٹ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہان دیکھ رہا تھا اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ ایک ٹیچر ہے اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، ایک سگریٹ ختم ہوتا تو دوسرا لگا لیتا۔ آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کے بتا رہا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی، وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکی سے عشق ہے۔ وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا مگر اس کو وہاں وہ نظر نہیں آئی۔ خیریت وجدان سر؟ ہر کوئی اس کی یہ اجنبیت دیکھ کے اس سے ایک ہی بات پوچھتا اور وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا۔ کیا ہوا سر کو؟ باہر کھڑے ہونے والے ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، وہ سب سے بے نیاز اس کو بس دیکھتا رہا۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس رکا، اس کا سانس پھولنے لگا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کہاں ہو تم؟ سنو آ جاؤ میرے سامنے ملکہ، اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی سانسیں رک جائیں۔ زرمینہ؟ فضا زرمینہ کو اسٹیڈیم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کے اونچا سا چلائی، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فضا نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا، وہ جو اب اپنے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی چونک کے اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ اس نے فضا کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ یہاں پہ مرنے آنا تھا تو مجھے بتا کے آتی نا۔ فضا کے لہجے میں غصہ، فکر، پریشانی سب ہے تاثر جھلک نظر رہے تھے۔ میں لائبریری میں تھی، پھر یہاں دیکھا کوئی نہیں ہے تو سوچا کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی حیرت سے فضا کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر ہوا کیا ہے فضا؟ بکواس بند کرو اپنی، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وجدان سر کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔
او یار اجی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ہاتھ پہ بندی گھڑی کو ایک نظر دیکھا اور فضا کو دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ بالکل جائز تھا، وہ کیسے کتاب میں گم ہو گئی کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور سر، ان کی کلاس؟ چلو اب ادھر سے سر، وجدان سر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو لے کے جانے لگی۔ وجدان سر؟ وہ چلتے چلتے ایک دم رکی، جیسے اس کو لگا اس کو سننے میں غلطی ہوئی۔ وجدان سر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں وجدان سر، وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرت سے اس سے پوچھا۔ ذرا اپنی بکواس بند کرو، چلو سر کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے غصے میں زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے اس کو گھسیٹنے لگی۔ ہاں وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں نا سر، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں تو اتنے لوگ بنک بھی کرتے ہیں، سر تو کبھی نہیں ڈھونڈا کرتے انہیں، پھر مجھے کیوں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جو غصے میں چلی جا رہی تھی اور اس کو ہاتھ پکڑے گھسیٹی جا رہی تھی۔ ذرا یہ بکواس جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، یہ تم سر سے پوچھنا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وجدان سر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں۔ ارم نے کلاس میں بیٹھے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ انٹرسٹ؟ وہ کیوں لیں گے انٹرسٹ؟ اس زرمینہ میں انٹرسٹ؟ ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارم کو دیکھا، جبکہ اس کو خود بھی کچھ ایسا ہی وہم ہوا تھا۔ آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے، اس سے تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وجدان کے لیے زرمینہ کی کیا اہمیت ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہانیہ، وہ کیسے کلاس سے باہر گئے تھے اور کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہ بچی ہے کوئی کھو گئی ہو۔ ارم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو لے کے ایسے ہی پوزیسو ہوتے ہیں، اور زرمینہ میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے جو سر وجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے اور سوچ سے انداز میں ارم کو کہا۔ اس کے دل میں ایک لگی آگ ہوئی تھی، کیسے وہ ان کے آپس گئی اور کیسے انہوں نے اس کو دھتکار دیا، اور آج اس زرمینہ کے لیے کیسے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ زرمینہ تم ہانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وجدان کو ہانیہ نے چاہا ہے، وہ صرف اس کا ہے، اور اب تو میری چاہت میری ضد بن گئی ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی، کوئی کچھ بھی کر لے، وجدان صرف ہانیہ کا ہی ہے، صرف ہانیہ کا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا، وہ بہت تھک گیا ہو، اب اس کی ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھک کے کھڑا تھا۔ آج 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، ایک لڑکی کے لیے یوں دیوانہ وار پھیرا ہے۔ آج اس کو اس لڑکی کے علاوہ کسی کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ آج اس کی ایک ہی تمنا تھی، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا کونا صاف کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے۔ کیا محبت اتنی ہی بے بس ہوتی ہے؟ کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے، یا وہی ہوا تھا؟ کیوں اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے، آخر کیوں؟ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا جیسے ہی اوپر ہوا، اس کو سامنے سے آتی ہوئی حجاب میں وہ لڑکی نظر آئی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح حجاب کے ساتھ کندھوں پہ چادر لیے دوسری لڑکی کے ساتھ میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اے میرے مولا، تو مجھ گنہگار کی بھی سنتا ہے، بے شک تو بہت رحیم ہے۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ادھر ادھر دیوانہ وار پھیرا تھا، ایک دم پرسکون ہوا، جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو۔ اس نے خدا سے بس آج اس کے دیدار کی دعا کی تھی، یا اللہ بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھے نظر آ جائے۔ اس کے نظر آتے ہی اس کا دل چاہا وہ وہیں سجدے میں گر جائے، خدا کا روک روک کے شکر ادا کرے، سجدے میں گرے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھے، اسی کو مانگتا رہے۔ اس نے ابھی تک خدا سے اس لڑکی کو نہیں مانگا تھا، وہ خود کو اس کی پاکیزگی کے قابل نہیں سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کو مانگے، وہ لڑکی اس کو مانگے، وہ تو بس اس کی محبت میں مر مٹنا چاہتا تھا، اور وہ اس کی محبت میں مر جانا مانگتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حجاب میں ملبوس سفید چادر کناروں پہ کندھوں پہ کیے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی، اس کے سارے اعضاء جواب دے رہے تھے۔ اس کو لگا اس کی ٹانگوں میں سے رفتہ رفتہ سانس نکل رہا ہے، وہ ابھی گر جائے گا، اس کی آنکھیں ابھی چھلک جائیں گی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگ جائیں گے، وہ خود پہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، اس کی جھکی نظریں اس کے قریب آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے پہ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، ابھی دیکھ کے بات بھی نہیں کی۔ فضا زرمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زرمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زرمینہ نے نظریں جھکائی ہوئی فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا… اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہو گئی ہے، جان جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس کو عجیب سا دکھ ہوا وجدان کے ایسے جانے پہ۔ خیر مجھے کیا، نہیں پوچھا تو نہ پوچھے، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔
جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہوگا اب؟ میں اکیلے کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی؟ کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پہ نہیں گئی، میں کیا کروں گی خدایا؟ میں کیسے جاؤں گی؟ جان جی کدھر ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک مجھے لینے؟ وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چچا میری گاڑی تو نہیں نظر آ رہی نا؟ نہیں بیٹا، میں پہچانتا ہوں تمہارا گاڑی کو، آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ یا اللہ میں کیا کروں گی اب؟ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی گاڑی آ جائے گی۔ چچا پوری یونی خالی ہوگی، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے؟ نہیں نہیں بیٹا، سب ٹیچرز اندر ہی ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیٹنگ چل رہا ہے۔ رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتے دیکھ کے کہا، چچا آپ پلیز ایک بار پھر دیکھیں نا۔ ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دروازے سے باہر جا کے دیکھنے لگا۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ وہ اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہے تم؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں میں۔ چلا جائے گا اکیلا؟ جی چچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک آئی۔ وہ پہلی دفعہ ایسے روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوفزدہ سی دعا مانگتی رہی۔ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پہ ہر ٹیکسی والا روکتا اور اس سے پوچھتا کہاں جانا ہے بی بی، مگر وہ کسی کو بھی وہ جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والے بھی ایک منٹ روک کے وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھی مگر وہ کسی ایک پہ بھی نہیں بیٹھی۔ اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ نظریں جھکائے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک آواز آئی، آپ؟ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس نے اس کے نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے مکینک سے پوچھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے پہیے نیچے لیٹا پرزے نکال رہا۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے مکینک سے پوچھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال رہا اور ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس مکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید؟ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا جو 4:05 بجا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اب یہاں کوئی گاڑیاں بھی نہیں ہیں جو میں لوکل جاؤں، اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہیں۔ یا میرے مالک میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا ہوا کبھی ادھر ٹہلتا کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہوا جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں ایک گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی؟ خان جی اب گاڑی میں کام ہی اتنا تھا تو کیا میں کرتا؟ اس نے برا منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر پرزے جوڑنا شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل دے دیتا، مجھے اس کی خیریت کا پتہ چل جاتا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر مکینک کے پاس گیا۔ رقیہ سلطان کو پھر سے فون لگا، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھی۔ اماں سلطان کہہ رہا ہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ زمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں میں نے کہا بھی تھا زری کو ایک موبائل لے دیں، اس سے کون سا شوق تھا موبائل کا، مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا۔ آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی نا، ہمیں اس کی کوئی خبر تو مل جاتی۔ اب پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھی، بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنی امان میں رکھنا، اس کو تو راستوں کا بھی نہیں پتہ۔ کیا کر رہی ہوگی وہ؟ اور یونیورسٹی کا ماحول؟ ان کو یونیورسٹی کے ماحول پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگی۔ انہوں نے زمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر میری گاڑی نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی وہ اس کے اتنی قریب کھڑی تھی، اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ اس کے اتنی پاس تھی کہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے مولا، میری محبوبہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اس نے زمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا، بابو جی کچھ دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، کچھ دے دو۔ وہ دونوں وہاں روڈ پہ کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جی مسلسل اس سے مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بھرا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو پشوارہ نہ مانگتے تھے، جنہوں نے مانگ کے پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں تھا، مگر ان کے خالی ہاتھ کبھی بھرتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور اس نے اس کو بس یہی کہا، بیٹا چلے جائیں یہاں سے آپ۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔
وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہی مخصوص جملے دہرانے لگی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ اب بھی نظریں جھکائے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آئیں میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوئی تھا کہ پھر وہی لڑکی آ گئی۔ بابو کچھ دے دو نا، کچھ تو دے دو۔ آپ ہی کچھ دے دو۔ وہ آپ کی بار زمینہ کی طرف مڑی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔ بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے نہ جائیں یہاں سے۔ زمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کے اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو۔ اس نے زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے وجدان کو کہا۔ وجدان کو لگا اب کی بار وہ وہاں سے نہیں ہل پائے گا۔ وہ اس سے ان آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جس پہ اس نے اپنا آپ ہار دیا تھا، جن آنکھوں کو دیکھ کے وہ دنیا کو بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، جس پہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے مرنے کی سکت رکھتی ہے۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا، اس کی آنکھوں کے صدقے میں میری جان لے لو، میری ساری زندگی لے لو۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کسی کو کوئی دے؟ وہ اس لڑکی کے پاس گیا، اپنا والٹ نکالا، اس لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دیا۔ اس کے پاس اس کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والٹ میں سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے پیسے لیے اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی 5,000 کا نوٹ دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تو آیا تھا، وہ خوش تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے ان کو دعا دی تھی، خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ اس کی اس بات پہ وجدان کے دل میں سکون اترا، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے دل نے آمین کہا۔ زرمینہ نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اس نے 5,000 کا وہ نوٹ بھی دیکھا تھا جو اس نے اس لڑکی کو دیا تھا، جس کو وہ 10 روپے دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ آئیں میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں، اس نے زرمینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اس کو دیکھے جا رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے اس کے پاس تھا۔ اس نے پوچھنا چاہتی تھی اس نے کیوں اس لڑکی کو 5,000 دیے۔ اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا، اس نے تو کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں تھی، پھر اس نے کیوں اس کی آنکھوں کا صدقہ 5,000 دیے؟ زرمینہ، وہ یہ سب سوچ رہی تھی، اس نے ایک آواز سنی اور ایک دم پیچھے مڑی۔ جان جی آپ کون تھا زری؟ سلطان نے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ وقت بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ٹیچر ہیں یہ وجدان سر، اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم باہر کیوں آئی تھی؟ تو کدھر جاتی میں؟ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی دفعہ ایسے سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی اور اتنا انتظار کیا تھا۔ زری یہ لو موبائل۔ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور زری کی طرف کیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جو کب سے منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی، موبائل کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی ضرورت ہے زری، آج اگر موبائل ہوتا تمہارے پاس تو تمہیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، تم اس طرح روڈوں پہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے آخری جملہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو ایک دم کرنٹ لگا، اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ غیر مرد؟ اس نے اپنے دل میں وہ جملہ دوبارہ دہرایا اور موبائل لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وجدان، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فاطمہ کلیجہ اتنا سخت تھا کہ اس کو ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہیں ہوا یہ اسی کی بہن ہے جو اس سے بات کر رہی ہے۔ جی آپی۔ کھانے کا آخری نوالہ اس نے پلیٹ میں چھوڑتے ہوئے کہا، اور اگر وہ آخری نوالہ ڈال بھی لیتا تو بہن کا یہ رویہ دیکھ کے شاید نیچے نہ کر پاتا۔ آپی خیریت تو ہے نا؟ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی خیریت ہے، رات کو تمہارے کمرے میں آ کے بات کرتے ہیں۔ اب کی بار لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی سختی آئی تھی۔ مگر آپی کہاں نا، رات میں کریں گے بات۔ وہ اٹھی اور برتن اٹھا کے لے جانے لگی۔ وہ کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، آج وہ اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ ضرور کوئی بات بڑی ہے، ورنہ آپی تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا سوچنے لگا، کہیں آپی نے میری ڈائری تو نہیں دیکھ لی؟ اچانک سے اس کے دماغ میں وہ ڈائری آئی جس میں وہ اپنی ملکہ کے لیے شعر لکھتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں پہ تو کبھی اس کی معصومیت پہ۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی الماری کا دروازہ کھولنے لگا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آپی نے ڈائری نہیں دیکھی میری۔ اس نے ڈائری کو وہیں دیکھ کے سکون کا سانس لیا اور پھر سے ڈائری وہاں رکھ دی جہاں وہ پڑی تھی۔